جناب محمد سہیل آفریدی صاحب MP ہے TK70 کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90۔ علی امین بھائی، جس گریس کے ساتھ آپ نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ استعفیٰ دیا، آج ایک دفعہ پھر اسمبلی کے فلور پر کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان کے کہنے پر دیا ہے، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جس طرح میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا۔ Who is that person جو کہ اس پوری کاروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں، آپریشن بند کریں؟ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو؟ ایسی سیاسی قیادت کوئی خاص مقصد کے لیے لائی جائے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف ہے، ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ریاست سے بڑی ہے تو پھر ہمیں یہ قبول نہیں۔ ریاست عوام ہے اور عوام ہی ریاست ہے، اور اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان ہی ریاست ہے۔ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، بس وہ پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ بھائی جان، آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ فرشی سلام کر کے آئے ہیں علیمہ باجی کو۔ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے صرف 2 گھریلو خواتین کی لڑائیوں کے اس میں ذبح ہوا ہے، ایک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بیگم کے کہنے پہ لگایا گیا اور دوسرا وزیر اعلیٰ گنڈا پور باجی کے کہنے پہ ہٹا دیا گیا، کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ پہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو دوسرا وزیر اعلیٰ کہاں سے آ گیا؟ کل صبح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ گورنر خیبر پختونخوا منتخب شدہ وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر چیف جسٹس صاحب کا یہ قانونی اور آئینی فرض ہوگا کہ وہ کسی اور شخص کو کہیں کہ وہ سہیل خان آفریدی سے حلف لے۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہم کہہ سکتے ہیں سیاست میں بڑی تبدیلی ہم نے آج دیکھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک نیا محاذ کھل گیا۔ بڑی جو تبدیلی یا ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے آج جو خیبر پختونخوا میں نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہوا۔ نامینیشن تو ہو گئی تھی سہیل آفریدی صاحب کی، کچھ دن پہلے بحث بھی جاری تھی، مگر آج جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں ڈاکٹر عباد اللہ، انہوں نے وہاں تقریر کی جس میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اس وقت الیکشن ہو بھی سکتا ہے CM کا کہ نہیں، بقول ان کے کیونکہ ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ انتخاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کر کے جو اپوزیشن تھی اس نے واک آؤٹ کیا، انہوں نے حصہ نہیں لیا اس سیشن میں، اور ان کی غیر موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے نہ صرف الیکشن کروایا پارلیمنٹ میں بلکہ 90 ووٹ جو تھے وہ پڑے سہیل آفریدی صاحب کو۔ 70 کے قریب چاہیے تھے جو سمپل میجورٹی بنتی ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، پر ان کو 90 ووٹ پڑے ہیں۔ 92 کے قریب تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی پروونشل اسمبلی میں، تو واضح تھا کہ زیادہ جو اس وقت جماعت ہے وہ وہاں یونائٹڈ ہی کھڑی ہے۔ ان کے 1-2 ممبرز جو ہیں جو وہاں موجود نہیں تھے وہ غالباً سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو اطلاعات آ رہی تھیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں کچھ دراڑیں پڑ گئی ہیں، کچھ بلاکس یا کچھ لوگ ناراض ہیں، ایسی کوئی چیز آج نظر نہیں آئی۔ جب یہ الیکشن ہوا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ جو تھے وزیر اعلیٰ الیکٹ، انہوں نے وہاں ایک دھویں دار تقریر بھی کی جس میں انہوں نے کچھ بہت اہم ایشوز کا بھی ذکر کیا، جیسے کہ عمران خان صاحب، اس کے ساتھ جو ملٹری آپریشنز کا ایشو ہے، اور یہ اب دیکھنا ہوگا کہ ہاؤ ہی فالوز اپ آن دیز کمٹمنٹس۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو بھی موجود تھے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں آج درخواست بھی جمع کروائی کہ جو حلف برداری کی اب تقریب ہونی ہے اس حوالے سے ان کی ریکویسٹ تھی، کیونکہ گورنر صاحب جو عموماً یہ حلف برداری کی تقریب لیڈ کرتے ہیں، اوتھ ٹیکنگ گورنر ہی کرواتے ہیں، وہ شہر میں موجود نہیں تھے۔ تو چیف جسٹس صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کی گئی کہ وہ کسی اور کو نامزد کر دیں، کیس ابھی جاری ہے۔ مگر دوسری طرف جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں وہ اس وقت اعتراض اٹھا رہی ہیں اس الیکشن پہ، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ کوششیں ہوں گی، چاہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی JUIF،
کہ اس سارے پروسیس کو جو آج ہوا ہے غیر آئینی ڈکلیئر کروایا جائے, اس کے خلاف کورٹ جایا جائے. یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی کوششیں کی جاتی ہیں اور ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بٹ ایٹ دا مومنٹ دی ایشو ایز اٹ اسٹینڈز از کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. کچھ لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق یہ استعفیٰ ان کا دینا کافی ہے. اگر وہ گورنر کو پہنچ گیا ہے تو اب یہاں آگے کوئی یہاں لیگیلٹی یا کوئی ابہام کھڑا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ نئے جو چیف منسٹر ہیں وہ الیکٹ بھی ہو گئے ہیں, مگر حکومت نہیں بنے گی صوبے میں جب تک ان کا اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوگی. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف, اور ہمیں جوائن کیا ہے شیر علی ارباب صاحب نے, رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. شیر علی ارباب صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر آج آپ لوگوں نے اپنی اسٹرینتھ بھی پروونشل اسمبلی میں ثابت کر دی, کورٹ بھی چلے گئے. اب سر کیا انتظار ہے آپ کا, کیا خیال ہے کہ آپ کو کورٹ سے جو ریلیف آپ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے وہ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں اوتھ ٹیکنگ کے لیے, کیا آپ کو وہ ممکن لگ رہا ہے؟ آپ دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آج کی ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز میں ایک چیز امپلیسٹلی کنفرم ہو گئی کہ گورنر جو ہے وہ he is not an authority who accepts the resignation of an elected chief minister. نارملی آپ ایکسیپٹنس ہوتی ہے when you آپ کا محتاط کوئی افسر ہوتا ہے اور آپ کو استعفیٰ دیتا ہے تو آپ اپنے اپوائنٹنگ اتھارٹی کو دیتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یہاں پہ کیس ڈفرنٹ ہے. گورنر جو ہے بیسکلی ایجنٹ آف دا پریزیڈنٹ, گورنمنٹ سرونٹ, اور چیف منسٹر جو ہے ہی از الیکٹڈ چیف منسٹر, چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. تو ایک بات ہے, اگر استعفیٰ جو ہے ایکسیپٹنس کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں اور ایک دفعہ چیف منسٹر کا استعفیٰ گورنر سیکریٹریٹ میں ریسیو ہو جائے تو استعفیٰ جو ہے وہ ان افیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد اس کے بعد نیکسٹ پروسیس obviously لاجیکل ہے الیکشن چیف منسٹر کا, اور اس کے بعد ہے اوتھ. اوتھ از پرائمریلی اگین فارمیلٹی. سو الیکشن ہوا, الیکشن میں ہم نے جو ہے بیسکلی 90 ووٹس لیے. ایک ہمارے ساتھی ملک سے باہر تھے اور 2 اپوزیشن کے بھی ملک سے باہر تھے, وہ پہنچ نہ سکے فار ریزن. سو ہم نے جو ہے وہ کیا. اچھا انٹرسٹنگلی بات, سیشن سے اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا بٹ دے اسٹل ڈڈ ناٹ withdraw any of their nomination. بالکل ٹھیک سر. انہیں مطلب اگر غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا ان کی دانست میں, تو then why did they take, if in their understanding it was unconstitutional, then why did they take part, and why didn't, اور انہوں نے آخر دم تک استعفیٰ واپس کیوں نہیں پورا سوری اپنا نامینیشن پیپر واپس کیوں نہیں لیے پورے کے پورے الیکشن پروسیس میں حصہ لیا, which is basically not an implicit but an explicit admission کہ جی ہم نے اس پروسیس میں حصہ لیا. بائیکاٹ کیا وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہو گیا. اب بیسکلی فرینکلی اگر میں اپنا ذاتی بتاؤں, ذاتی سر ویری کوئکلی پھر میں بیرسٹر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. ہماری میری ذاتی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کو جب یہ ساری چیزیں بتائی گئی سلمان اکرم راجہ نے, تو ہی شوڈ ہیو آسکڈ فار دی اسپیکر. صوبائی اسمبلی بھی بیٹھے تھے, ٹھیک ہے جی آپ کیا کہ رات کو اٹھیں, بیکاز یہ یاد رہیں کہ اس ایز وی اسپیک ہم جو اب بات کر رہے ہیں پختونخوا فرنٹ لائن ٹیرر کا جو ہے آپ کا وہ ہے صوبہ ہے. بالکل ٹھیک. سر اب یہ ذرا مجھے بیرسٹر صاحب کو یہاں گفتگو میں شامل کرنے دیں. ویل کم ٹو دس پوائنٹ اگین. جی بیرسٹر صاحب, آپ نے شیر علی ارباب صاحب کی بات سنی. سر یہ ذرا سمجھ سے باہر ہے جو اس وقت حکومت, ہم کہہ سکتے ہیں وفاقی حکومت, یا جو آپ کے ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اپوزیشن لیڈر, کہ یہ کیا ٹیکنیکلٹیز پہ سر آپ لوگ کھیل رہے ہیں کہ یہ ابھی الیکشن نہیں ہو سکتا اور استعفیٰ منظور نہیں ہوا. دیر از ہارڈلی اینی لیگل ایکسپرٹ آؤٹ دیئر جو آپ کے اس موقف پہ کو اپہولڈ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں 2-3 اس میں ایشوز ہیں اور بالکل واضح طور پہ میں اس چیز کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا کہ اس کی ایکسیپٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل درست فرمایا. میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں اور ظاہری بات ہے آئین اور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میری یہ ڈیوٹی ہے
کہ میں اس میں جو چیز جس کی وضاحت ہو چکی ہے, جو واضح طور پہ وہاں پہ موجود ہے, بالکل اسی طرح مجھے بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سر اب اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں نا, you are always standing by the principles. نہیں میری گزارش سن لیں, بالکل میری پارٹی کو یہ پتہ ہے, ہمیشہ ہاں اچھا میری پارٹی کو بالکل پتہ ہے, حکومت کو بھی یہ ادراک ہے, ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. however اپوزیشن کو بھی یہ ادراک ہے. ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ایک جب ریزگنیشن ٹینڈر کیا گیا, دیٹ واز ناٹ انڈر ہز اون ہینڈ. میں نے ہی اس چیز کی نشاندہی کروائی, اس کے بعد پھر شاید ان کے کسی پروگرام میں انہوں نے دیکھ لیا یہ بات کہ حکومت کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ایک لیگل جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے پھر بھجوا دیا, جو کہ ایون کہ گورنر نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں مجھے ریسیو ہو چکا ہے. بٹ the issue or the confusion arises where there are two resignations اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس پہ مجھے کوئی سگنیچر کہہ, جو کہ حالانکہ it's just for the governance satisfaction. انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے آپ وہاں پہ ذکر کر چکے ہیں, آپ فلور آف دا ہاؤس بھی ذکر کر چکے ہیں, بٹ آئی تھنک کہ اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا انڈر ڈیوریس ہوا ہے, کیا انڈر کویشن ہوا ہے, کیا معاملات ہوئے ہیں. وہ اپنے آپ کو اگر سگنیچر کے حوالے سے سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے کباہت نہیں تھی. اتنا سر معاف کریے گا اگر آپ اجازت دیں تو, مطلب کہ اگر اتنی گورنر کو فکر ہے تو وہ صوبے میں واپس آ جائے نا. وہ مطلب کہ کتنا ان کی کوئی بہت اہم کمٹمنٹس ہیں صوبے سے باہر اس وقت کہ he can't even be bothered to come back جب ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا ہوا ہے بقول ان کے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے افسوس آج اس تمام تر بات پہ یہ ہوا کہ چلیں جو جیسا تیسا بھی الیکشن انہوں نے کروایا ہاؤس کے اندر, لیکن اس کے ساتھ اسمبلی کے الیکشن کے بعد یہ فوراً ہائی کورٹ چلے گئے. مطلب از دس واٹ سم سورٹ آف یہ پری ایمپشن انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, پری ایمپٹیو اسٹرائک تھی. گورنر نے تو ابھی ریفیوز بھی نہیں کیا کہ میں اوتھ ایڈمنسٹر کروں گا یا نہیں کروں گا. وہاں پہ یہ پہلے پہنچ کے چیز آپ بندہ نامنیٹ کریں اور اوتھ جس نے ہمارا لینا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. the governor hasn't even refused. اس نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ کوئی قیامت آ جانی تھی کہ ایک دو دن دیکھ لیا جاتا. اپنے ٹائم پہ تو میرے خیال سے 28 دن سی ایم پنجاب کا دفتر جو ہے وہ ویکیٹ کرنے کے بعد وہ خالی رہا ہے, اور اس پہ بالکل ریزگنیشن کو ایکسیپٹ نہیں ہوتا تھا. فائنلی جس کا ریزگنیشن ایکسیپٹ جس گورنر نے کیا اس کو اٹھا کے دوسرے لے آئے, دوسرے نے کہا جی میں اوتھ نہیں ہونے دوں گا. یعنی کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کیوں ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف خود جب آئین شکنی کرتی ہے, قانون توڑتی ہے, تو پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا, وہ اس کو پورا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ تو ایک ابہام ایگزسٹ کر رہا ہے, اور وہاں پہ ابھی پریمپٹیولی آپ صاحب آپ نے بیرسٹر ہائی کورٹ چلے گئے, which is wrong. And if it's an unconstitutional exercise, unlawful exercise, جس کی وجہ سے اپوزیشن نے انڈر پروٹیسٹ واک آؤٹ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں ہاؤس کے اندر ان کی کتنی جو ہے وہ ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کیا وقت ہے, کیا وہ آیا ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.